بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے وبا کی لپیٹ کے اندر ہے۔ بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر بھی بہت سارے کیسز آ چکے اور ہمارا وطن عزیز بھی اس وقت اس وبا کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اس موقع پر آپ کے لیے میرے لیے حکومت پاکستان نے جو احتیاطی تدابیر طے کی ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے کہ بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پولیس والوں کے ساتھ یا محکمے کے لوگوں کے ساتھ یا ادارے کے لوگوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ یہ الجھنا اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کے، میرے اور وطن عزیز کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی، میری یہ اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ اس وقت نہ کریں، اس لیے کہ شریعت جس طرح مصافحہ کرنے کا حکم دیتی ہے، بعض مخصوص حالات جیسا کہ آج کل کے بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں مصافحہ ترک کرنے کی بھی ترغیب باقاعدہ طور پر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی اور وبا آئے جو براہ راست اسی دنیا کے فرد کی طرف سے نہ ہو، زمینی لوگوں کی طرف سے نہ ہو، بلکہ وہ آسمان والے کی جانب سے ہو، تو اس میں رجوع بھی آسمان والے ہی کی جانب زیادہ کرنا چاہیے۔ اس پہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر قحط کی وبا پھیلی۔ خلیفہ ہارون رشید نے بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کنٹرول نہ کر سکا۔ بالآخر ایک رات پریشانی کے عالم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے استاد کے پاس پہنچا اور استاد سے درخواست کی کہ استاد جی مجھے بتائیے کہ مجھے سکون کیسے ملے گا، میری پریشانی ختم کیسے ہوگی، میں اس وبا پر کنٹرول کیسے کروں گا۔ استاد نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کی اور کہا کہ بیٹا دیکھو، ایک جنگل کے اندر ایک شیر بادشاہ کی حیثیت سے رہتا تھا، ایک لومڑی، ایک بندریا اسی جنگل کے اندر تھی۔ اس کو کسی کام سے باہر جانا پڑا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ وقت سے زیادہ اس وقت کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، میں اپنا بچہ بادشاہ کے پاس امانت رکھوا دیتی ہوں۔ بادشاہ کے پاس امانت بچہ رکھوایا، بادشاہ نے امانت وصول کی، لومڑیا یا بندریا جو بھی تھی وہ چلی گئی۔ اب بادشاہ وقت اس کی امانت کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت اس بچے کو اپنے کندھے کے اوپر سوار رکھتا اور پورے جنگل کا چکر کاٹا کرتا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اپنے کندھے کے اوپر بچے کو بٹھا کے جا رہا تھا کہ اچانک آسمان سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ جنگل کا بادشاہ شیر کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہ کر سکا۔ بالآخر بندریا جب سفر سے واپس آئی، بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بچہ کو فلاں پرندہ لے گیا۔ لومڑی یا بندریا جو بھی تھی اس نے اشکال کیا کہ اے بادشاہ، جب آپ طاقتور ہونے کے باوجود میرے بچے کی اگر حفاظت نہیں کر سکے تو بتائیے حفاظت کون کرے گا؟ میرے دوستو، اس موقع کے اوپر جنگل کے شیر بادشاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے لومڑی، اے بندریا، تیرا بچہ میرے پاس امانت کے طور پہ تھا، میں بادشاہ جنگل کا ہوں، جنگل زمین پر ہے، زمین کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آتی تو میں یقیناً اس کی حفاظت کر لیتا، لیکن تیرے بچے کو جو پریشانی آئی ہے وہ زمین کی طرف سے نہیں بلکہ آسمان والے کی طرف سے آئی ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر زمین والوں کی طرف سے کوئی پریشانی آئے تو ہم لوگ شاید اس کا مقابلہ کر لیں، لیکن جب پریشانی، وبا، مصیبت آسمان والے کی طرف سے آئے تو اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے حماقت کی بات ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری بات ہوگی ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کریں، ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے چلے جائیں، ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، ہم گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر سے نکلنا ہو تو کوئی خاص مجبوری ہو تو نکلیں، اگر کوئی سودا سلف خریدنا بھی ہے اس کی چٹ بنائیں، کوشش کریں 2-3 دن کا راشن اکٹھے گھر کے اندر لے کر چلے جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو سالن بنا رہے ہیں، جو چیز بنا رہے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بنائیں،
اس لیے کہ گھر کے محلے کے اندر اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو تازی دیہڑی کرنے والا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی کھانا پہنچائیں، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا مستقل بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس وقت یہ وائرس بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے، وطن عزیز کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک وبا، ایک مصیبت ہے، اور اس مصیبت سے بچنے کا بہترین ذریعہ وہ صدقہ کرنا ہے۔ اپنے مال سے صدقہ بھی کرے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، کسی کے ساتھ مصافحہ نہ کرے، زبان سے سلام کرے، مسجد کے اندر آئیں تو گھروں سے وضو کر کے آئیں، اور فرض پڑھنے کے بعد واپس گھروں کے اندر چلے جائیں، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیے ایسے موقع کے اوپر ہم جتنا زیادہ محدود رہیں گے اتنے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ محدود رہنا آپ کے اور میرے بس کے اندر ہے، محفوظ رکھنا وہ میرے اور آپ کے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو آئیے آج سے کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلیں، محکمے کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، حکومت کی تمام پالیسیوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔